بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے یوتھ اور اسپریچویلٹی، کہ آج کا ہمارا یوتھ جو ہے ایک ماڈرن ورلڈ، ایک بزی لائف میں کیسے اسپریچویلٹی کو انڈرسٹینڈ کرے اور پریکٹس کرے، اس کے لیے کیا ہرڈلس ہیں اور وہ کیسے ان ہرڈلس کو عبور کرے۔ ہمارے ساتھ یہ ڈسکشن کے لیے حاضر ہیں مولانا نصرت بخاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مولانا سید علی زیدی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم اس بات کو تھوڑا آغاز کرتے ہیں کہ جب ہم اسپریچویلٹی کی بات کرتے ہیں تو اسپریچویلٹی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آیا اسپریچویلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم بہت الگ تھلگ ہو جائیں اور دنیا سے کٹ جائیں اور بس بالکل ایک راز و نیاز میں آ جائیں، بس دنیا سے رابطے کو کٹ کر دینے کا نام ہے۔ تو اگر آپ اس بات کو ہم لوگ آگے بڑھانا چاہیں، اسپریچویلٹی کیا ہے اور ایک جوان اس کو کیسے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہم علی صلی محمد علی وعلی محمد محمد وعلی وعجل محمد فرجہ۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح نقلا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ بہرحال آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی۔ جیسا کہ آپ نے اپنے ٹاپک کو شروع میں بیان کیا اور سوال جو آپ نے بیان فرمایا کہ اسپریچولیٹی یعنی اردو میں اگر کہا جائے کہ روحانیت اور معنویت کیا ہے، اور ایک عام تاثر ذہن میں جس کو آپ نے بیان کیا وہی ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے، تو بہرحال مولانا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس پہ جی، مزید روشنی ڈالیں گے۔ میں بہرحال ایک سادی سی گفتگو کو اپنے جی، آغاز کرنے کے لیے کہ دیکھیں، پروردگار نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان جو خود انسان ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک مادے کا مرکب ہے، یعنی جو اس کا بدن ہے، میٹر ہے، جو ہمیں نظر بھی آتا ہے، مٹیریل۔ میٹر۔ دوسرا اس کی روح ہے کہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بہرحال آگے کی طرف لے کے چلتی ہیں۔ بہرحال بعض جو ہے وہ بہرحال روح جو ہے مختلف علوم میں جائیں تو وہ مختلف اس کے اوپر ٹائٹل جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، لیکن ہم اگر اس کو بہت سادہ تر کریں تو جیسے ظاہری بدن کو خوراک کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، مطلب آپ کو مطلب یہ ساری چیزیں جو انسان کے بدن ہوا سے خمسہ جو ہیں وہ چیزیں لمس کرتی ہیں، سونگھتی ہیں، دیکھتی ہیں، اسی طرح روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ ہوں، ہوں، روح بھی ظاہر ہے ایک وجود ہے، اور آ، وہ تو خیر اس کی گفتگو الگ کہ مطلب خود کیا، کہاں سے کیسے اور کہاں تک اس کا سلسلہ ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ ہوں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ظاہری طور پر انسان اپنے بدن کو خوراک دیتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، تو ہوں، اسی طرح کیونکہ خدا نے اس کے روح کو بھی اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور وہی اس کو لے کے آگے چل رہی ہے، تو اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو اس کو خوراک دی جاتی ہے اصل میں یہی روحانیت ہے، ہوں، ہوں، یہ روحانیت ہے، یعنی ظاہر ہے اس کو اس کی بھی ڈیمانڈز ہیں، اس کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اب یہ کہ وہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، تو جی، اب ظاہر ہے انسان خود بھی اس کا متلاشی جب ہوں، ہوا ہے صحیح، تو ایک الگ اس نے راستے نکالے ہیں، لیکن جو کریٹر ہے، جس نے خلق کیا ہے، اس نے ظاہر ہے اس کا بھی انتظام کیا جی۔ ہوا ہے۔ تو یوں یہ کہیں کہ مطلب اسپریچولیٹی یا روحانیت یا معنویت اصل میں انسان کے وجود کا ایک باطن حصہ ہے کہ جس کے لیے اپنے جی، چیزیں ڈیفائن ہیں۔ ایک ڈویلٹی کی بات ہو رہی ہے علی بھائی، ڈویلٹی یعنی کہ ایک باڈی ہے اور ایک سول ہے، ٹھیک ہے؟ باڈی اور سول جو ہے دونوں کو پہلے ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ بلیو کرتا ہے کہ صرف اس کی باڈی ہے، اس کی کوئی سول ہی نہیں ہے، تو نیچرلی اس کے لیے ایک اسپریچول انوائرمنٹ بالکل، یا اسپریچولیٹی کی طرف جانا ممکن نہیں ہے۔ بالکل، تو یہیں سے ہم یعنی کہ یہی ڈویلٹی کے کانسیپٹ کو پہلے ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہماری باڈی اور سول ہے، اور پھر سول کی ضرورتوں کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہوگا۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بسم السلام اللہ ورحمۃ الرحمن اللہ۔ الرحیم۔ جی بالکل صحیح، جیسے مولانا نے بھی فرمایا، اور بالکل ایسا ہی ہے، اور ایک تقریباً ہمارے لیے ایک ظاہری سی چیز ہے۔ خیر، جسم تو بالکل ہی ظاہر ہے، اور اگر کوئی انسان ذرا سا اپنے وجود کے بارے میں سوچے تو، اور تھوڑی رہنمائی کے ساتھ اساتید یا کتابوں کے ساتھ اس نتیجے تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ ایک روح بھی ہے اس کی۔ اور صرف کیونکہ دو حصے ہیں انسان کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ غلط ہوگا اگر کوئی سمجھے کہ یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ اہمیت جو ہے اسلام میں وہ روح کے اوپر ہی دی گئی ہے۔
اور اصل جو بہرحال بدن ایک وسیلہ ہے روح کے لیے کہ وہ اس دنیا میں آئے، اس مادی دنیا میں آئے، لیکن اہمیت جو ہے، جو اصل ہے انسان کا، وہ روح پہ ہی ہے۔ اور جیسے مولانا نے فرمایا کہ اسپریچولیٹی بالکل وہی ہے، معنویت جو ہے، میرے خیال سے جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک طریقے سے، اگر بہت ہی سمپل طریقے سے اگر اسے بیان کیا جائے، تو اسپریچولیٹی کا جو میجر ہے، کیا معیار ہے کہ میں کس طرح ڈیفائن کروں اسپریچولیٹی کو، میرے خیال سے اس طرح اگر کہیں کہ اسپریچولیٹی ایک میجر ہے، ایک معیار ہے کہ قرب الہی کا، کہ آپ خدا سے کتنے نزدیک ہیں۔ ہوں، اب اس میں ظاہر سی بات ہے، بہت سارے گفتگو ہے، بہت سارے سوال اٹھیں گے کہ یہ خدا کی نزدیکی کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں، یا میں کس طرح اس نزدیکی کو، قرب الہی کو بڑھا سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر بہت ہی ایک سمپل طریقے سے اس کو سمجھانا چاہیں نوجوانوں کے لیے، کہ آپ کا جو ہدف تھا، جیسے فرمایا مولانا نے کہ خلقت کا جو ہدف تھا وہ قرب الہی ہے، ہوں، اس کو بھلے قرآن میں عبودیت کا نام دیں یا مختلف ٹرمینالوجی اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اصل ہدف جو وہ ہے۔ ہوں، اور اسپریچولیٹی جو ہے اس کو میجر کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ اس قرب الہی میں کہاں تک پہنچے، اس ہدف میں آپ کہاں تک پہنچے۔ جی۔ اگر میں اپنے آپ کو اب اس کو اس طریقے سے اگر پریزنٹ کروں کہ میرا ایک جسم ہے، میری ایک روح ہے، جسم اس دنیا میں ختم ہو جائے گی اور روح ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی بالکل ہے، بالکل ایسے اور وہی روح مجھے خدا تک مجھے لوٹانا ہے، جو خدا نے قرآن مجید میں قلب سلیم کا کانسیپٹ خدا نے کہا ہے کہ وہ چیز قلب سلیم کو تمہیں خدا کی طرف پلٹانا ہے۔ تو ہمیں آپ کی بات سے ہی عکس کرتے ہوئے ہمیں اس چیز پہ انویسٹ کرنا ہے جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جسم 40 50 60 سال میں ختم ہو جائے گی۔ امام خمینی ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل دیتے ہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ اس دنیا کو اور اگلی دنیا میں فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ نے مثال کے طور پر، امام خمینی نے بریانی کی مثال نہیں دی، بریانی میں کہہ رہا ہوں، مثلاً ہم لوگ جب بریانی بناتے ہیں تو بریانی بنانے کو ہم کو 2 گھنٹے لگتے ہیں، کھانے میں 10 منٹ لگتے ہیں، اور ٹیسٹ ختم ہونے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں۔ بس بریانی کھانے کے بعد ہمیں فوراً گلاب جامن چاہیے کہ بریانی کا ٹیسٹ جو ہے ختم ہو گیا۔ لیکن اس دنیا میں کیا ہوا، محنت زیادہ ہے، لذت کم ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں آخرت میں برعکس ہے، یہ آخرت میں محنت نہیں ہے، صرف لذت ہے، کیونکہ وہاں پر یہ پروسیس ختم ہو گیا، زحمت والا اور جسم کی ضرورت والا پروسیس ختم ہو گیا، وہاں پر صرف نفس اور روح ہے، اور ہمیشہ وہاں پر خالدون، وہاں پر خدا کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ بالکل تو ایسے۔ بس اب یہ ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں جسم ہے، روح ہے، ہمیں انویسٹ جو کرنا ہے وہ اپنی روح پر جی، کرنا ہے۔ اب دیکھیں وہ والی بات جو آپ نے پہلے شروع کیا، اب مثلا ذہن میں آتا ہے کہ اب روح پہ کام کرنا ہے یا روح سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب ہے جسم کا تو پھر ہم کیا کریں؟ تو جیسے ہم صدر اسلام میں بھی دیکھتے ہیں، شروع میں ایک صحابی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا جب قرآن کی آیات آخرت کے بارے میں آئیں، آخرت کے عذاب کے بارے میں آئیں اور آخرت چیزیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، لا تعلقی کر لی، اور کسی سے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ وہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے مطلب بہت زیادہ ایک ناراحتی اور اس کا اظہار کیا، اور ان کو اس کام سے روکا کہ یہ کیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ مثلا جس ذہنی طور پر یا لوگوں کے عام عرف میں یہ ذہن میں جاتا ہے کہ مثلا اگر روح پہ کام کرنا ہے، یا جیسے ہندو مرتاز کام کرتے ہیں یا بدھسٹ کام کرتے ہیں، مطلب پہاڑوں میں نکل گئے یا خلوت میں چلے گئے اور ریاضت کرتے رہیں تو شاید روح کو تسکین ہوگی۔ تو دیکھیں اگر ایسے روح کو تسکین ہونی ہو، یا اگر روح کی یہ راستہ ہے، تو پھر پروردگار نے اپنے بہترین بندوں کے ذریعے سے جب ان کو بھیجا تو روح زمین پر لوگوں کے درمیان بھیجا، درمیان میں اپنی کتاب کو نازل کیا، احکامات کو سب کو جاری کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رہبانیت، جو کہ اسلام جس کو منع بھی کرتا ہے، کنارہ کشی کرنا، یہ کمال نہیں ہے، نہ یہ آپ کو اس اصل ہدف تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اسلام جب احکامات بھیجتا ہے، حقوق بیان کرتا ہے، تو سوسائٹی کے حقوق بیان کرتا ہے۔ سوسائٹی کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انہی کے درمیان میں رہ کر اپنی روحانیت اور معنویت پر، مثال کے طور پر جوان یہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے گناہ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، یہ مثلا میں اپنی روحانیت یا اسپریچولیٹی کو نہیں بچا پاتا جب میں یونیورسٹی جاتا ہوں، جب میں بازار جاتا ہوں، یا ایکس وائی زیڈ۔ تو بات یہ ہے کہ کمال یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، جب انسان اپنی تیاری کرتا ہے تو ظاہر ہے تیاری کے لیے اسے ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے،
جیسے ایک سولجر ہے وہ جب اپنی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو ایک چھاؤنی میں ہوتا ہے، اپنے ایک کینٹ میں ہوتا ہے جہاں پریپریشن کرتا ہے، لیکن وہ ہر وقت وہاں پریپریشن میں نہیں رہتا، اس کو اپنے لائن پر، اپنے جہاں وار فیئر ہے وہاں پہنچنا پڑتا ہے. تو جو جوان ہے آج کا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے میدان میں رہنا ہے، یونیورسٹی میں رہنا ہے، مال میں جانا ہے، سڑک پہ رہنا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ، خوب یہ ہے. اب یہ سب ہوتے ہوئے معنویت پہ کرنا ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو یعنی کہ بھاگ دے، کٹ جائے، اس میں سے موبائل بند کر دو، ٹی وی بند کر دو. خوب یہ راستہ نہیں ہے. آپ ایک طرف بند کریں گے شاید کہیں اور کچھ ہو جائے گا. تو وہاں پر آپ کو اب اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، جی کس طرح کرنی ہے کہ جیسے علی بھائی بتا رہے تھے کہ مطلب انسان مطلب قرب الہی ہے، تو بہرحال اس کے اپنے جی بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ آیت اللہ مصباح یزدی ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے باڈی اور سول کا کنیکشن ہے، تو وہ بہت بیوٹیفل مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باڈی اور سول کی مثال جو ہے پین اور انک کی طرح ہے. وہ کہتے ہیں کہ انک اصل ہے جو لکھتی ہے، وہ ہماری روح ہے. بالکل ٹھیک ہے، انک تو لکھتی ہے لیکن انک مجبور ہوتی ہے پین کے لیے. یعنی وہ اپنے جب تک وہ پین کے اسٹرکچر میں نہیں آئے گی، جب تک وہ خوبصورتی سے نہیں لکھ سکتی، وگرنہ انک زمین پہ گر جائے تو ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ باڈی پہ ہمیں کام کرنا ہے، لیکن وہ باڈی جو ہے وہ ہم لوگ جسم محدود ہے اس دنیا تک کے لیے، لیکن جسم وسیلہ ہے روح کے اثر کا. یعنی وہ جو کاغذ پہ ہمیں لکھنا ہے وہ روح کا اثر. تو بس اب یہاں پر جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور دنیا میں ہمارے یہاں اسپریچویلٹی کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم جو ہے الگ ہو گئے دنیا سے. نہیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، جاب پہ رہتے ہیں، ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے. وہی فریم ورک کے اندر اپنی اسپریچویلٹی اور اپنی معنویت اور روحانیت پہ کام کرنا ہے. اس کے لیے ہم لوگ کیسے اس کو ایک جوان کو ہم یہ میسج دیں؟ ایک بس 2 پوائنٹ میں جی کہنا چاہوں گا جو مولانا نے فرمایا، آپ نے بھی. ایک تو یہ کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے مثال، بہت ہی اچھی مثال ہے، اس کے تھرو ایکسپلین کیا. اور ایک حدیث بھی ہے مشہور کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ اس میں خیر بہرحال وہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن اس جگہ بھی میرے خیال سے اسے اپلائی کیا جی جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے آخرت یا اسپریچویلٹی تک پہنچ جائیں گے بغیر جسم کا خیال رکھے ہوئے. اور اس کی بھی کافی تاکید ہے اسلام میں کہ بھئی آپ جسم کا خیال رکھیں، اپنی دنیا کا خیال رکھیں، لیکن اولویت جو ہے وہ روح کی ہونی چاہیے، یا اس کو وسیع. اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کیجئے. یعنی یہاں جسم سے ہماری مراد ایک فزیکل سٹرکچر کی نہیں ہے ہماری، یعنی مثلا ایک یہ ہے جسم کو جسم پہ کام کریں، یعنی کیا ایک یہ ہے کہ بھائی میرا جسم جو ہے فٹنس پہ میں خیال رکھوں، جی یہ بالکل ایک ایسپیکٹ ہے. وہ بھی اسلام میں ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں فٹنس جو ہے اسپریچویلٹی کا دروازہ ہے. بالکل. وہ ایک ایسپیکٹ ہے، بٹ ہم لوگ صرف یہاں تک محدود نہیں بات کر رہے ہیں، ہم کانسیپٹ آف لائف اینڈ کانسیپٹ آف ورلڈ کی بات کر رہے ہیں، جی جس جی ورلڈ میں ہم رہتے ہیں. جی جی تو جی بالکل، کیونکہ جسم ایک وسیلہ ہے اور اس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، تو آپ کو جسم کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن جو فوکس ہونا چاہیے وہ روح پہ ہونا چاہیے. اور جیسے مولانا نے بھی فرمایا کہ اصل اسپریچویلٹی یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کو مطلب کونے میں بیٹھ جائیں یا پہاڑوں کے اوپر بیٹھ جائیں. تو لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک جوان یہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا، ریئلسٹک نہیں ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ جنگل میں نکلا ہو. جنگل مطلب دنیا کے جنگل میں، کہ یونیورسٹی بھی جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، بالکل نکلا ہوا ہے باہر، اور اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالتا. اور یہ اساتذہ جو ہیں اخلاق کے، اسپریچولیٹی کے، ان کی بہت تاکید ہوتی ہے کہ خلوت ایک چیز ہوتی ہے، خلوت مطلق آپ کہیں کہ پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گئے، وہ کہیں بھی پروموٹ نہیں کرتا. اور ہمارے جو علماء ہیں، جو بزرگان ہیں، ان کی سیرت وغیرہ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میدان میں رہ کے اپنے اسپریچولیٹی کو مینٹین کرتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی اس حد سے اتنا اس کو ایکسٹریم کر دیں کہ ہم اس حد سے جو ہے وہ اس طرف سے گر ہاں، جائیں. یعنی کہ دن میں اتنا میں بزی ہوں کہ میرے پاس اب کوئی وقت ہی نہیں ہے، بالکل یعنی نہ ہاں خود کے لیے نہ خدا کے لیے. ہاں بالکل. تو وہ خلوت کا وقت جو ہے وہ اس کے بغیر کوئی نہ نوجوان نہ جوان نہ کوئی اور انسان ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ اسپریچویلٹی کے پاتھ پہ آگے بڑھ سکے. اس جی خلوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے یا ایون 12 گھنٹے، آدھا گھنٹہ بھی ہو، جی 15 منٹ بھی ہو، 1 گھنٹہ بھی ہو. اور جو احادیث اور قرآن کی آیتوں کے اور اساتید کی جو ایمفسس ہے، جو فوکس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس خلوت کے لیے سب سے بہترین وقت جو ہے وہ شب کا وقت ہے.
لیکن کسی بھی وقت پہ ہو. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خلوت بالکل کمپلیٹ بھی نہ ہو، لیکن بغیر خلوت کے بھی کوئی آدمی اس یعنی بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کو ہائی وے پہ آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں جبکہ گاڑیاں گزر بھی رہی ہیں، لیکن اب آپ ان گاڑیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بٹ آپ کو اپنے بیک میرر، فرنٹ میرر اور فرنٹ جو خود آپ کا اپنا ہے کہ آپ کس حالت میں گاڑی چلا رہے ہیں، کتنی سپیڈ میں چلا رہے ہیں، کیا ساری چیز چلا رہے ہیں، یہ آپ کا فوکس ہونا ضروری ہے. اگر صرف آپ اپنے اطراف میں کھو گئے تو حادثہ جو ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اور اگر آپ اپنے اطراف میں توجہ نہیں اور صرف اپنی طرف توجہ ہے تو بھی حادثہ متوقع ہو سکتا ہے. یعنی یہاں پر بالکل الرٹ رہنا ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے روحانیت، روح کا، یہ اتنا بزرگ علماء اور یہ فرماتے تھے کہ یہاں پر یہ بالکل ایسی ہے جیسے گاڑی جو ہے وہ بالکل فاسٹ لین میں چل رہی ہے اور ذرا سی غلطی صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے. جبکہ گاڑی جو آف روڈ چل رہی ہو، کچے میں چل رہی ہو، اس کی اسپیڈ بہت کم ہوتی ہے، اس کا حادثہ نقصان دیتا ہے لیکن جان لیوا نہیں ہے. روحانیت جو ہے ہم بہرحال جب ہمیں توفیق ہوئی، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ یا تو یہ ڈیلی کی جو بہرحال نارمل روٹین ہے اس پہ عمل کرتے رہو، بہرحال خدا انشاءاللہ کسی دن مطلب تمہارے اندر کوئی چیز دیکھے گا تمہیں عطا معنویت کر کی دے طرف، گا. کیونکہ یہ تو ہے کہ ہر کوئی روحانیت کی طرف یعنی انر لائٹ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو توجہ نہیں آتی. خوب یہ کہ یہ خاص لطف کرم بھی ہوتا ہے پروردگار کا انسان ہوگا، کیونکہ اس کے لیے جیسے کہ علی بھائی نے کہا کہ بہرحال اپنی ذات کو وقت دینا امپورٹنٹ ہے. اپنی ذات کو آپ کب وقت دیں گے؟ اپنے آپ کو آپ کب، آپ کے پاس اس ٹائم وقت ہے دنیا کے لیے، کام، بزنس، آفس، پڑھائی، ایجوکیشن، اور سب سے خطرناک جو ٹول ہے جو کہ بہرحال فائدہ مند بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن سوشل میڈیا میں جو آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے، آپ کی جو اپنی ہویت ہے، شناخت ہے، وہ اس ٹائم دو راہے ہو گئی ہے. یعنی آپ سوشل میڈیا پہ کچھ اور ہیں، سوشل میڈیا بھی آپ کو کچھ اور بنا دیتا ہے، اور آپ کی اپنی ذات پرسنل کچھ اور ہے. تو وہاں پر مایوسی، معاشرے کے اندر حسرتیں، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو، دنیا کو اتنا خوبصورت دکھا دینا اور پھر اس تک نہ پہنچنا، خود ایک آرزو، یعنی بہت چھوٹی چیز کو جلوے زیادہ دکھانا، یہ ساری چیزیں روح کے اوپر اثر کرتی ہیں. اس کو اب میں بہرحال کیونکہ میں بہت زیادہ اپنے پہلی گفتگو میں اتنا زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہتا کہ وہ ہے، لیکن سادہ طور پر یہ کہ جیسے مولانا نے کہا کہ ہم کیسے محسوس کریں کہ میری روحانیت ہے یا نہیں ہے. دوسروں کی تو چلیں بات کی بات ہے، پہلے اپنی تو محسوس کریں. آپ خود محسوس کریں کہ جب آپ دنیا کے کاموں میں بہت ملوث ہوں، میں جوان سے بات کر رہا ہوں، اور میں بھی خود جوان نہیں رہا لیکن بہرحال کل دل ہیں جوان بھی ہونا جوان چاہیے. ہیں. لیکن میں خود محسوس کروں کہ میں صرف مثال کے طور پر ایک دنیا کی گیم، فٹ بال، چیزیں جو بھی ہے گیم میں اتنا انوالو ہو جاؤں، یا صرف کھانے کی چیزوں میں انوالو ہو جاؤں، یہ ظاہری لذت ہے جو ایک حد تک ضروری ہوتی ہے. لیکن آپ خود محسوس کریں کہ آپ ایک اپنے اندر ایک خلا محسوس کریں گے، ایک بے چینی محسوس کریں گے، اور یہ اضطراب اس ٹائم دنیا میں پایا جاتا ہے. یہ سکون نہیں ہے. سکون نہیں ہے. اب اس اضطراب کے لیے آج کیا ہے دنیا کے پاس؟ کیا ہے؟ یا نشہ ہے کہ بھائی اضطراب ہے نا، پر ڈرگز ہے، اب اس کی اپنی قسمیں، یا پھر مختلف طریقے سے کوئی اور چیزیں ہیں، یا اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی تلاش میں جائے، جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں شاید یوگا، میڈیٹیشن ہے وہ والی ہے، بدھزم ہے، انسان اس کی طرف چلا جائے، مطلب کوشش کرتا ہے، یعنی روح متلاشی ہے، کبھی پہاڑوں پہ چلا جائے گا، کبھی کچھ کرے گا، ٹھیک. لیکن اب کیونکہ اس کو اصل راستہ یا اصل خوراک آپ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے وہ بھٹکے گی. اس ٹائم جو مشکلات ہیں وہ یہی ہیں. خوب اس اضطراب کو محسوس کریں. اچھا کیسے محسوس کریں؟ ایک تو یہ کہ محسوس کرنے خلوت ہے، دوسرا کہ بہرحال کہ انسان اب اس میں وارد کیسے ہو، یہ مثال کے طور پر چاہتا ہے کہ اس کو متوجہ کرائے. اور پھر ایک سوال ہے کہ کیوں کروں میں کیوں کروں؟ میری زندگی گزر رہی ہے، صبح شام گزر رہی ہے، مطلب یہ کیا آپ روحانیت کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں ضروری ہے روحانیت؟ آپ نے خود ہی شاید اس کے اندر کہا کہ ایکچولی جو دنیا ویسٹ کی دنیا ہے، جو کلیم آپ کی باتوں سے وہ عکس کرتے ہوئے وہ کلیم یہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس اسپریچویلٹی، ہمارے پاس سکون ہے،
لیکن جب آپ ڈیٹا اور اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو وہاں پر اسٹریس کا ریشیو کتنا ہے، وہاں پر سائیکولوجیکل پرابلمس کا ریشیو کتنا ہے. تو وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں فیملی لائف نہیں ہے ابھی، یعنی مثلاً یو ایس اور امریکہ میں کس طریقے سے فیملی لائف ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو گئی ہے، ٹوٹل ان کے یہاں جو سسٹم آف لائف ہے وہ ٹوٹلی کولیپس ہو رہا ہے. تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھائی ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کو سکون دے گی. ٹھیک ہے، آپ کو گیجٹس دے سکتے ہیں لیکن سکون نہیں دے سکتے. پھر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ صرف یاد خدا ہے جو اسے سکون دیتا ہے انسان کو. بس یہ سکون جو ہے آپ کی باتوں سے ہی ایڈ کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو اگر اس طریقے سے ایسے جوان ہو کے میں سوچوں کہ میں اگر یہ سوچوں کہ میری زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے میں اسٹوڈنٹ ہوں یا میں ایک بزنس مین ہوں یا میں ہسبینڈ ہوں یا میں ایک وائف ہوں، جو بھی ہوں، ہمیشہ مجھے یہ یاد رہے کہ مجھے پلٹ کے جانا ہے، اور جب مجھے پلٹ کے اس دنیا میں جانا ہے تو وہاں پر مجھے حساب دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر انسان اس دنیا کی طرف توجہ نہ کرے تو اس کے اندر معنویت نہیں ہو سکتی. یعنی جب تک اس کا اس دنیا کا رابطہ اس دنیا سے وہ اسٹیبلش نہ کر لے کہ اسے ہر چیز کو اس دنیا سے اسے لنک کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کی بات سے ایڈ کرتے ہوئے، جوان جو ہیں وہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسپریچویلٹی ہوتی ہے لیکن وہ شاید اسے متوجہ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے گریا کرتا ہے، کیوں کر رہا ہوتا ہے گریا؟ وہ اس لیے گریا کر رہا ہوتا ہے بیکاز اس کی روح امام حسین سے اٹیچڈ ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ العلم و حجاب، ہمارا علم ہمارے لیے حجاب ہو جاتا ہے. شاید ہم جب زیارت پہ جاتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم تینوں جو ہیں اربعین الحمدللہ بہت سالوں سے ساتھ میں جاتے ہیں، خدا کا شکر ہے، لطف ہے خدا کا، تو ہم خود اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں یہ چیزیں کہ جوان کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے اٹیچ ہو جاتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں وہ ہے لیکن وہ ہونے کے بعد بھی اسے وہ احساس نہیں ہوتا. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں سوڈا بوٹل کی طرح ہوتا ہے کہ جب وہ ہم کربلا میں ہمارے ساتھ زیارت پہ ہوتا ہے جوان، اور وہ اس وقت تو آپ یعنی ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پرسن ہو جاتا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر پاتا ہے اپنے اندر، وہ اپنے اندر اس چیز کو مینٹین نہیں کر پاتا ہے. بس اگر ایک معیار اگر ہم بنائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ایک بزنس مین ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو وہ اپنی اسٹڈیز کو، یعنی مثال کے طور پر جیسے آپ کی بات سے اسٹارٹ سے لنک کرتا ہوں کہ اگر ایک بندہ اگر کتاب کھول کے پڑھ رہا ہے اور وہ کتاب اس کی یونیورسٹی کی ہے، از دس پارٹ آف اسپرچویلٹی اور ناٹ؟ یعنی اگر وہ بزنس کر رہا ہے یا مثال کے طور پر بیوی کے لیے ایک گلاس پانی لا کے دے رہا ہے، یعنی واٹ از یہ اسپرچویلٹی؟ تو ڈیفینیٹلی ہے یہ والا تو ڈیفینیٹلی کون سا والا؟ بیوی کو بالکل خدمت کرنا گھر میں جو ہے. اچھا، پریکٹس بھی ماشاءاللہ بہت کوشش کرتے ہیں بزرگان کو دیکھ کے ہم بھی کوشش کرتے جی. ہیں. ویسے نصرت بھائی کی ایک ڈاکیومنٹری میں نصرت بھائی کا رول بھی ہے، کیا تھی وہ ڈاکیومنٹری؟ مین ایٹ ورک. ہاں، مین ایٹ ورک کر کے ایک ڈاکیومنٹری ہے جس کے اندر نصرت بھائی نے جو خواتین کو گھر پہ خدمت کرنا چاہیے اس کے سلسلے میں انہوں نے بات کی ہے. تو ہم جب اسپریچویلٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو اسپریچویلٹی کو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی عام زندگی کے ہر مرحلے میں تلاش کرنا ہے. بالکل تو اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں پڑھائی کر رہا ہوں، میں کالج جا رہا ہوں، میں ہوم ورک کر رہا ہوں، یعنی واٹ از اسپریچویلٹی اینڈ واٹ از آؤٹ آف اسپریچویلٹی، اس کو آپ یعنی اگر ایڈ کریں اس کے اندر. ایک آپ کی گفتگو سے ایک آیت قرآن کے ذہن میں آتی ہے کہ خداوند فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو صرف ظاہری چیزوں کا علم ہے اور آخرت سے جو ہیں غافل ہے. اساتید کو جو ہے اس آخرت کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر عمل جو ہمارا ادھر ہے، اس میں آیت کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ آخرت جو آئے گی بعد میں، مطلب آپ کے ہر عمل کا ایک اثر ہے، جو باطنی اس کا اثر ہے وہی وہ آخرت ہے جو آخرت میں نمایاں ہوگا. تو ایک امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ، اور دوسری جو آیت جو آپ نے، آپ یہی پوائنٹ کو تھوڑا ایلابریٹ کر دیں کیونکہ شاید امپورٹنٹ ہے جوانوں کے لیے. ہمارے پاس دو کانسیپٹ ہے، ایک یہ ہے کہ آخرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں نے یہاں کام کرنا ہے اور سیلری جیسے ڈپازٹ ہوتی ہے میرے اکاؤنٹ میں، وہ ڈپازٹ ہوگی اور آخرت میں مجھے جو ہے وہ
ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ مجھے ملے گی. جی جی یہ ایک تصور ہے، اور دوسرا تصور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہی اثر ہو رہا ہے. آپ اسی کو ایکسپلین کریں، کیا جی کہتے ہیں؟ اس کا بہرحال نصرت بھائی بھی اگر اس پہ ایکسپینڈ کریں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جیسے آپ اپنی عام زندگی جیتے ہیں، جیسے فرض کریں آپ نے مثال دی آپ کربلا جاتے ہیں، آپ کا جو ہے ایک اسپرچول ہائی ہوتا ہے، آپ کبھی کبھار جو ہے نماز پڑھتے ہیں، آپ شب عاشورہ ہوتا ہے یا لیلۃ القدر ہوتی ہے، یہ جو شبیں ہوتی ہیں جب آپ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں، تو ان شبوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسپرچوال مطلب آپ کنیکٹ ہو گئے، لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اسپرچوالٹی جو ہے وہ رہتی نہیں ہے. اور یہ شاید اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے دی جائے کہ ہم کبھی کبھار اسپرچوالٹی کو جو ہے وہ بہت ہی ظاہری کرائٹیریا سے ایونٹس میں ڈھونڈتے ہیں. صرف ایونٹس نہیں بلکہ ظاہری کرائٹیریا میں دیکھتے ہیں. جیسے جو آیت آپ نے ذکر کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف اور صرف خدا کے ذکر کے ذریعے سے جو ہے آپ کا وہ اطمینان جو ہے قلب کو سکون ملے گا. لیکن اس میں بھی شاید اکثر لوگ یہ سمجھیں کہ ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر سبحان اللہ. حالانکہ جب آپ روایات میں دیکھیں تو ذکر کو جو ہے وہ ایک دائم الذکر جو کا ہے وہ ضرور مطلب لفظی ذکر نہیں ہے، وہ اس ایک جوان ہے، اس کے سامنے سے ایک نامحرم لڑکی گزر رہی ہے، آپ اس پرسپیکٹو میں ذکر کو ایکسپلین کریں. اس پرسپیکٹو میں ذکر شاید اس طرح سے ہو کہ اس کی جب نگاہیں پڑیں نامحرم پہ تو اسے وہ جو پہلے اس نے ہوم ورک کیا ہوا ہے اسے سمجھ آئے کہ بھی ایک خدا ہے جو دیکھتا ہے، ایک میں ہوں جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے جا کے حساب دینا ہے. یہ چیزیں اگر وہ پریکٹس کے تھرو اپنے بیک آف دا مائنڈ میں رکھتا ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے اس کو استعمال کرتا ہے، یہ مطلب وہ دائم الذکر ہے. یعنی نصرت بھائی جب آپشن آپ کے پاس آئے، یعنی آپ ہمیشہ، جیسا آپ نے کہا کہ آپ ہمیشہ ایک جنگ میں ہیں، شیطان نے آپ کے اوپر حملہ کیا، اب آپ کے پاس ہمارے پاس ایک آپشن آیا، چاہے وہ میں بزنس مین ہوں، چاہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے میں جو بھی ہوں، یہاں پر اگر میں کنیکٹڈ ہوں، جیسے علی بھائی نے کہا کہ کنیکٹڈ ہوں یا نہیں کنیکٹڈ ہوں، کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپشن آئے گا تب پتہ چلے گا. جی دیکھیں، یہ آج کی ٹرمنالوجی میں اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک چیز مثلا ایک جوان کو نظر آ رہی ہے، چیز ایک ہی ہے، لیکن اس چیز کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں اسپرچولیٹی جو ہے، روحانیت، معنویت، یہ اصل میں اس کا کنیکشن ملاکوت سے ہے. یعنی عالم ملاکوت جو ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں، اصل ملاکوت یعنی جو چیز اصل حقیقت رکھتی ہے ملاکوت میں ویسی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی قرآن میں پروردگار سے مطلب وہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ بہت بڑے درجے پر اولو العزم پیغمبر ہیں اور امامت کے درجہ بھی ان کو سب کچھ ساری چیزوں سے، تو وہاں پر وہ خدا سے باقاعدہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں زمین اور آسمان کا ملاکوت دیکھنا چاہتا ہوں. زمین اور آسمان تو دیکھ رہے تھے وہ، اس کو ملاکوت یعنی جو اصل حقیقت ہے. اسی طرح ہر چیز کی ایک حقیقت ہے. اب جب وہ میں ایک ایسا جوان جب کوئی چیز دیکھتا ہوں، سامنے کوئی بھی چیز دیکھتا ہوں، ظاہر ہے اس کی ظاہری چیز جو ہے وہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہے. وہ جب مجھے اٹریکٹ کرتی ہے تو میرے اپنے اندر کے جتنے بھی سسٹم ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. سائنس بھی اس کو اپنے حساب سے کہتی ہے، باقاعدہ ہارمونز اور ساری چیزیں جو ہے نا انسان کی کریشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اب یہ ایک لذت جو ہے وہ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہو کچھ. اب کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتا تو وہ اس میں بہہ جاتا ہے. دوسری طرف ایک لذیذ کھانا رکھا ہوا ہے، بہترین کھانا ہے، لیکن ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کے لیے مضر ہے کیونکہ یہ تو کولیسٹرول ہے یا مثلا شوگر ہے XYZ. کیونکہ شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا حقیقت کہ اس کے اندر، مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ اس میں مطلب شوگر کتنے کو، مجھے پتا ہے کہ یہ مطلب شک ہے، آئس کریم ہے، سویٹ ہے، لیکن کیونکہ مجھے یہ یقین کروایا گیا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے کیونکہ تم اس کو محسوس کر چکے ہو، تکلیف کو، درد کو، ٹیسٹ کے ذریعے سے. بہت سارے لوگ وہاں غلطی کرتے ہیں، بہت سے لوگ مطلب ڈاکٹر منع بھی کرتا ہے مگر اس کے باوجود غلطی کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو بیئر کرنا پڑتا ہے انہیں زندگی. لیکن وہ بہت ایک بڑی تعداد اس پہ یقین کرتی ہے اور اس کو سائڈ پہ کر دیتی. ہماری بڑی تعداد بالکل ایسی ہی ہے. قرآن
حدیث ہمیں کہہ رہا ہے یہ ضرر ہے، یہ نقصان دہ ہے تمہارے لیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یغضوا ابصارہم، اپنے نگاہوں کو، جب کوئی نامحرم ہے اپنے نگاہوں کیا کرو، نیچے رکھو. اب تمہیں اس کی نہیں پتا کہ مطلب اس کے نقصانات کیا ہیں، کیسے ہیں، کس طرح. ایک تو یہ. دوسری طرف جب انسان اس کی پریکٹس کرتا ہے، جیسے علی بھائی نے کہا کہ بیک آف مائنڈ پہ انسان پریکٹس کی ہوئی ہو، ہوم ورک کیا ہوا ہو، ہوتا کیا ہے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیز جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ملخہ کریٹ کرتی ہے. یعنی ایک اس کو اتنا اسٹرانگ کر دیتی ہے کہ یہ پھر اس کے لیے پاور کریٹ. اب وہ جو پاور ہے، یہ پاور اس کو ایک ٹائم پر اس کے لیے نارمل ہو جاتی ہے. یعنی اب کھانا بار بار آ رہا ہے، میں نہیں کھا رہا کیونکہ مجھے پریکٹس ہو گئی ہے، میں برداشت کر سکا ہوں، میں شوگر کے بغیر ساری چیزیں لے رہا ہوں، جو بھی ایکس وائی. ایک یہ ہوتی ہے کہ نہیں، اس کی یہ پریکٹس اس کو ایک لیول پہ لے جاتی ہے کہ اب اس کو وہ حقیقت شے نظر آ رہی ہے. اس چیز کی حقیقت کیا ہے؟ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب زلیخا نے بلایا، 7 دروازے بند کر دیے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جب خداوند متعال کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، وہاں پر پھر زلیخا نظر نہیں آئی ہے. وہاں پر پھر حقیقت ہے زلیخا جو تھی اس وقت، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ نظر آیا. اب یہ کہ کیا میں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاؤں کہ مجھے باہر چلتے ہوئے ساری چیزیں نظر آئیں. آج کی سادی ٹرمنالوجی میں آپ کا سافٹ ویئر چینج ہو جائے، میرا سافٹ ویئر چینج ہو جائے، وہی چیز میرے لیے مطلب ہے بالکل. اس کو جیسے ائمہ علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا مثلا آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں یا گناہ، تو وہ کہتے تھے کچرے کا ایک ڈھیر ہو یا غلاظت ہو یا گندگی ہو، کیا تم اس کے پاس سے گزرو گے؟ کہا نہیں، ہم نہیں گزریں گے. کہا ہمارے لیے گناہ ایسی آشکار ہے. اصل میں جو روحانیت ہے، یا یوں کہیں کہ انر بیداری کہہ لیں یا انلائٹمنٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ اصل تو یہی ہے کہ میں پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نتیجے پہ پہنچوں. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے حسد کی، بیمار مثال بنا رہی ہے کینے کی، بغض کی، یہ سب انٹرنل ہیں، یہ بلڈ میں نہیں آئیں گی یا کسی ٹیسٹ میں نہیں آئیں گی، نہ کہیں ظاہر سے پتہ چلے گا. یہ انٹرنل سچویشن ہے. خب میں کیسے ان کو محسوس کروں کہ یہ حسد کا شکار ہے، میں خود شکار ہوں یا سامنے والا شکار ہے یا بغض شکار ہے؟ کیونکہ اس کو اس لیول پر آئے گا آہستہ آہستہ، تو اس کو یہ چیزیں بالکل ویسے ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گی جیسے اس کو کلرز نظر آ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بہت ہم لوگ اسپریچویلٹی اور ہیپینس کا لنک بھی ایک ہے. یعنی یہ ممکن بھی نہیں ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انر ریالٹی جب انسان کے سامنے آ جاتی ہے، اور جب انسان کے سامنے چیزوں کی حقیقتیں آ جاتی ہیں، تو انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ. لیکن ایک عام انسان کے لیے ایک جوان کے لیے اس کو سلولی اپنی زندگی میں کام کرنا ہوتا ہے، تب تک جا کے وہ اس لیول پر پہنچے کہ وہ چیز کو دیکھے تو سمجھ میں آئے. مثلا کوئی رشوت لے کے آئے تو اسے پتہ ہے کہ خدا نے کہا ہے رشوت یعنی آگ لے کے آ رہا ہے. تم حرام کمائی کما رہے ہو تو تم گھر پہ پیسہ نہیں لے کے جا رہے ہو، خدا کہہ رہا ہے آگ لے کے جا رہے ہو جو اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہے ہو. تو یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن ہمیں جس کی طرف متوجہ کرا رہا ہے. نامحرم کی طرف دیکھ رہے ہو تو خدا کہہ رہا ہے شیطان کا تیر ہے. یعنی یہ جب یہ حقیقتیں ہیں، لیکن یہی چیز وہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پریکٹس ایک ایکسرسائز کی طرح ہے کہ انسان اپنی نفس کو متوجہ کراتا رہے. لیکن جیسے ہی ایک چیز ہے کہ جیسے ہی وہ گر گیا، مثال کے طور پر وہ پریکٹس کر رہا تھا، ایک بار وہ گر گیا، ایک بار اسے گناہ ہو گیا. جیسے آج جوان ہے، مثلا اس کے سامنے کوئی ویڈیو آیا، اس نے دیکھ لیا، ایک آج دکھائے جاتے ہیں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اس سے گناہ ہو گیا. ناؤ اس کے اندر ایک ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ یار میں نے کچھ غلط کر دیا. اوکے، ہمارا جوان شاید کبھی یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ریئلائزیشن از دا پارٹ آف اسپریچویلٹی. اس کے اندر ایک لائٹ ابھی باقی ہے خدا کی طرف سے، جو خدا نے اس کو جگایا ہے کہ تو میری طرف پلٹ گیا. وہ جو اسی لیے معصومین نے روایتوں میں بھی کہا کہ بہت بار جو گناہ کرنا جو ہے وہ ایسے نیکی کرنے سے افضل ہے جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتے. کیوں؟ بیکاز دیٹ لائٹ جو آپ کے اندر اصل میں ہاں یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ یہاں مطلب اگر ہم
کہیں یہ سمجھ لے کہ بھائی گناہ کرنا نہ، گناہ کا سرزد ہو جانا، انسان سے ایسی غلطی کوتاہی ہو جانا بعض اوقات، اگر ہم اس کو اس طرح ڈیلیبریٹ کریں کہ بعض اوقات ایسی نیکیاں کہ جیسے اس کو بیدار نہیں کر رہی ہیں، تو لیکن اس کا مطلب نہیں خدا نہ خواستہ کہ میں جان بوجھ کے جاؤں. گناہ کر لوں. وہ واقعہ مشہور میں بہرحال کئی دفعہ مجالس میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ ایک عابد جو بہت عبادت کرتا تھا بنی اسرائیل کا، اور شیطان تھک گئے سارے پورے کے پوری کمپنی شیطان کی کہ ہم اس کو کیسے ڈاؤن گریڈ کریں. ان شارٹ کہ انہوں نے دیکھا کہ اس کو کسی چیز سے نہیں روکا جا سکتا، تو اس کو عبادت سے ہی گراؤ. اب عبادت سے گرانے کے لیے جو شیطان بن کے گیا، یا جو بھی اس کا نماز شب کے لیے. ہاں نماز اور عبادت اور پرواز اور یہ، تو اس نے بولا بھائی یہ کیسے یہاں مقام پہ کیسے آئے گا؟ تو اس نے بولا بھائی وہ میں نے گناہ کیا ہے، جب میں گناہ کے بارے میں سوچتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تو میری عبادت کا لیول بڑھ جاتا ہے. اب وہ کیونکہ خشک مقدس اور سادی عبادت تھی، بصیرت نہیں تھی، تو وہ یہ سمجھا کہ مطلب بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے، میں بھی وہ گناہ کرنے جاتا ہوں. تو خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے بیک آف مائنڈ میں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ سوال مجھ سے جوان پوچھتے ہیں اکثر کہ مثلا جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو وہ جو ہماری گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، یا مطلب ہم بڑا ہوتے ہیں، رونا ہوتا ہے وہ، لیکن اس کے بعد خوب اٹس اے گڈ سائن، کیونکہ انسان نیچر کے خلاف جب جائے گا تو رگڑ پیدا ہوتی ہے. یعنی جب آپ گاڑی جب ایسی جگہ چڑھ رہی ہے کہ جہاں گاڑی کا راستہ نہیں اور زبردستی جا رہی ہے، تو فریکشن پیدا ہوگی، ٹائر سے شاید اسمیل بھی آئے گی، بریک اور یہ ساری چیزیں. اسی لیے انسان جب کمال کے بجائے نزول کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اصل میں وہ نیچر کے خلاف جا رہا ہے، حقیقت کے خلاف جا رہا ہے. تو اس کو افسردگی بھی ہوتی ہے، اس کو پشیمانی بھی ہوتی ہے، اور یہ خود پشیمانی اور شرمندگی خود نعمت الہی ہے. اگر ان واقعا اللہ یحب التوابین، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، نہ کہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں. ہاں یہ ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور بہرحال اسی گفتگو کی طرف وقت ہمارا شاید ہو سکتا ہے کہ میں کہ یہ جو حدیث 2 کتابیں بھی میں آپ لوگوں کو پریشر میں ڈالنے کے لیے رکھی ہیں میں نے. پریکٹیکل وہ جو ہے کہ اگر ہم لوگ وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلیں تو پریکٹیکل ٹپس کی طرف بھی ہم لوگ چلیں اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کتابوں کے بارے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں ایز اے حوزہ لائف اسٹوڈنٹ حوزہ میں جو ایک حدیث بہت زیادہ پریکٹیکل، فارسی میں جس کو کاربردگی کاربردی کہتے ہیں، یعنی ہم اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، وہ حدیث عنوان بصری ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے کہ اس حدیث کو اپنی جیب میں رکھو اور ہفتے میں 2 دفعہ اس کی تلاوت کیا. حدیث کو کہ کافی لمبی ہے، خود حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے وہ 1.5-2 صفحے کا ہے، لیکن یہ ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں مزید اس کے جو چیپٹرز ہیں اس کے ذریعے سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن یہ حدیث جو ہے اس کی انگلش میں بھی اور اردو میں اس کی جو شرح ہے اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. آیت اللہ تحریری نے جو ہے وہ اس کو اس ایک حدیث کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، مختلف طریقے سے کھولا ہے. یہ اردو میں بھی ابھی سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، اور انگلش میں بھی یہ ٹرو سرٹیٹیوڈ اینڈ دا ریئلٹی آف نالج، یہ امیزون پہ انگلش والی اویلیبل ہے، اردو والی شاید ابھی امیزون پہ نہیں ہے بہرحال، لیکن اس کا لنک ہم نے دیا ہوا ہے اگر پاکستان میں کوئی چاہے. اس کے اندر بھی جو پہلی چیز ہے جو میں پریکٹیکلی اپنی اس بات سے اس کو ہم راؤنڈ اپ لے جائیں کہ پہلی چیز روحانیت کے اندر بیداری ہے. اب یہ بیداری کیسے پیدا ہوگی؟ غلطی سے، کوئی چیز کھو جانے سے، کوئی چیز کے نہ ملنے سے، مطلب ایک زندگی میں جھٹکا ہے، حادثہ ہے. یہ حادثہ سب کی زندگی میں ہے. یہ بقول آقا پناہیان کے یہ نوک ہے، یہ ایک دستک ہے، ایک دروازہ سب کا کٹکھٹایا جاتا ہے، کوئی متوجہ نہیں ہوتا. جیسے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، سگنل آیا اور میں اپنی گاڑی میں تھا، شیشے باہر سے ایک پھول والے نے مجھے نوک کیا کہ مطلب لیں، تو میں سمجھا کہ شاید یہ پھول بیچنا ہوگا نا، تو میں نے اس کو بولا کہ مطلب مجھے نہیں چاہیے. تو لیکن اس نے بولا نہیں آپ ایک منٹ شیشہ تو نیچے کریں. تو میں نے کہا میں یہ پھول آپ کو ہدیہ دینا چاہتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مطلب میں نے لیا، میں نے کہا کہ میں کچھ دوں، سگنل مطلب آن ہو گیا، گرین ہو گیا اور گاڑی نکل گئی. تو کہا میں گھر تک یہی سوچتا ہوا آیا کہ خدا زندگی میں نوک کرتا ہے. نوک ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں، ہم اس نوک کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ نوک ہی پہلا سٹیپ ہے اسپرچولیٹی کی طرف. جی، تو
پریکٹیکل طور پر جیسے ہم لوگ زندگی میں ایونٹس ہیں، حادثات ہیں، سچویشنز خدا کریٹ کرتا ہے، ہم اس سچویشن میں سوچتے ہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہو نہیں رہا ہے، کوئی کروا رہا ہے، خدا بالکل، ہے جو کروا رہا بالکل ہے، صحیح۔ خدا اس کے پیچھے ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ خدا میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، خدا میرے ساتھ ہے، تو انسان کو کتنا سکون کا احساس ہوتا ہے کہ بالکل، جو بھی مشکل ہے خدا تو ہے، خدا میرے ساتھ ہے۔ بالکل، تو یہ بالکل۔ اسپیکٹ جو ہے پریکٹیکل طور پر جوانوں کو کچھ پڑھنے کے لیے جیسے مولانا نے بک ریکمینڈ کی، آپ انہیں کوئی چیز اگر کہنا چاہیں پریکٹیکل طور پر آخر میں؟ جی، یہ کتابیں بہت اچھی کتابیں ہیں۔ آیت اللہ تحریری کے دروس تھے ظاہراً، جس کو اسی حدیث کی شرح ہے، تو بہت بہت اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ہے وہ وہی ہے، جیسے مولانا نے بھی فرمایا، آپ نے بھی کافی سارے ڈفرینٹ پوائنٹس میں، کہ جیسے مولانا جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ خشک عبادت کرتا تھا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، خدا ہم سے چاہتا ہے، وہ صرف عبادت نہیں ہے، عبودیت ہے۔ ہوں، جی عبادت نہیں، عبودیت ہے۔ اور حدیث میں بھی امام ایکسپلین کریں، ایکسپلین کریں جی، تھوڑا سا۔ حدیث میں بھی امام فرماتے ہیں کہ لیس العبودیہ بکثرت الصلاۃ والصوم، ہوں ہوں، کہ عبودیت پہ اگر پہنچنا چاہتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ نماز زیادہ پڑھو گے یا روزے زیادہ پڑھو گے، اس کی کثرت سے نہیں ہے۔ اچھا، ادھر بھی ایک مسکنسیپشن، یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ زیادہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معیار یہ نہیں ہے۔ ہاں، اور پھر حدیث کنٹینیو ہوتی ہے، انما ہوا التفکر فی امر اللہ، ہوں بلکہ عبودیت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو خدا کے بارے میں تفکر، تدبر، کہ تم سمجھ سکو، معرفت ہو کوئی خدا کی۔ اور آپ جنرل بھی ریلیشن شپ جیسے ہوتی ہیں، جیسے میں اگر کہوں کہ بھائی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ کی طرف، لیکن نہ میں آپ سے کبھی بات کروں، نہ میں آپ کو کبھی پہچاننے کی کوشش کروں، نہ میں آپ کے کبھی پاس آؤں۔ یہ حدیث اگر آپ پڑھنا چاہیں تو معذرت میں نے ڈھونڈ لیا آپ کے لیے۔ جی، لیست العبادہ کثرت الصیام والصلاۃ، انما العبادہ کثرت التفکر فی امر اللہ۔ جی، ڈفرینٹ فارمز ہیں، جی جی تقریباً وہی مفہوم ہے۔ جی وہی مفہوم ہے، بالکل۔ میں نے نوٹس بنا کے لایا تھا، آپ نے پڑھ دیا۔ اچھا، ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ تو خدا کے ساتھ بھی ایسے ہی، ہم آپس میں تو جیسے میں آپ سے دوستی کرنا چاہوں، آپ سے دوستی کرنا چاہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آ کے ٹائم گزاروں، لیکن خدا کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ میں پوری دنیا کے ساتھ ٹائم گزاروں، لیکن اسپرچویلٹی اور ریلیشن شپ اور قرب جو ہے وہ میرا خدا سے ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو بہت سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہمیں یہ سمجھ آئے، جیسے ایک اور مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا جو دار و مدار ہے، عمل کی جو ویلیو ہے، آپ کی نیت سے آتی ہے، کس نیت سے کر رہے ہیں۔ نیت آپ کی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کی فہم سے آتی ہے، آپ کی معرفت سے آتی ہے۔ جب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ خدا جو ہے عبادت کے قابل ہے، تو پھر آپ نیت کریں گے۔ اگر آپ کو صرف فرض کریں ایک یونٹ 1/10 سمجھ آتا ہے کہ خدا کی معرفت، خدا کس قابل ہے، ہاں، تو آپ خدا کی عبادت ہیومن ریلیشنز میں بھی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی خدا کی تین ٹائپ آف ریلیشنز ہیں، میرا ریلیشن خدا کے ساتھ، میرا بندوں کے ساتھ، اور پھر سوسائٹی کے ساتھ۔ تو جی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کے ساتھ ریلیشن یعنی مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے روزے رکھنا ہے، وہ ایک ٹائپ آف عبادت ہے۔ دوسرا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ صرف وہ نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، دوسرا اسپیکٹ جو ہیومن ریلیشن، اس کی آپ شاید بات کر رہے تھے نہیں، وہ جب آپ نوٹ دیکھ رہے تھے جب وہ تب جب وہ بات رہ گئی، جی میں صرف ایک ایگزامپل دے جی رہا جی تھا، کہ جیسے میں انسانوں کے ساتھ اگر ریلیشن شپ بنانا چاہوں جی تو اس کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، میں ٹائم گزاروں، میں بات کروں، میں کال کروں، میں میسج کروں، میں ہاں، یعنی تو میں اسی محبت اور دوستی کا دعویٰ اسی بھی کروں طریقے اور سے محبت کچھ بعد کروں میں آئے نہیں۔ گی، ہاں، بعد میں حقیقی محبت بعد میں آئے گی۔ میں آپ کو پہلی دفعہ ملنے کے وقت کہتا ہوں بھائی میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں، ہاں، تو وہ حقیقی محبت نہیں ہے، وہ حقیقی لگاؤ نہیں ہے، جب تک مطلب میں ٹائم گزاروں آپ کے ساتھ، آپ کو یعنی اب آپ پہچانوں، میرے آپ مجھے فینوں کو پہچان، چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ٹائم گزاریں وہ اب۔ بھئی گزارنا چاہیے، آپ کو گزارنا چاہیے ان کے ساتھ ٹائم، سوشل میڈیا کے علاوہ بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ تھا کہ خدا کے ساتھ بھی ایک یہ سملیرٹی ہے کہ میں اگر خدا سے یا فرض کریں اپنے امام کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنانا چاہتا ہوں، جو کہ دار و مدار اسپرچویلٹی کا یہی ہے کہ میں کتنا قریب ہوں خدا سے۔ سو اگر میں ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی اسپینڈ، یعنی جس سے میں اپنی ریلیشن شپ کی اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں میں خدا سے اور وقت کے امام سے میرا ریلیشن شپ ہو، تو سوال یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ
کتنا ٹائم سپینڈ کرتا دیکھیں ہوں. الٹیمیٹلی ہمیں ادھر تک پہنچنا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہمیں ذکر کو جو ہے ہمیں لفظی دائم ذکر نہ دائم قلبی الذکر مطلب، اور وہ ہلکے ہر ایکشن آپ کا خدا کی وجہ سے ہو، خدا کی محبت کی وجہ آئیڈیلی، سے ہو. لیکن شروعات میں ایسا پاسبل نہیں ہے. ہاں، لیکن شروعات میں یہ پاسبل ہے کہ کام کرنے سے پہلے اپنی نفس کو متوجہ کرایا جائے بالکل کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں، میں مجلس اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں لیکچر اس لیے دے رہا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اس لیے بیٹھا ہوں. اپنی نفس کو میں متوجہ کرا سکتا ہوں فرسٹ فیز میں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے آغا نے کہا ملکوت یعنی ملکہ انسان کا ہو ملکہ جائے بن جاتا ہے. تو وہ پاور انسان کے اندر جنریٹ ہوتا ہے کہ اس انسان کو وہ کر سکے. ایک اور کتاب جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی انگلش میں وہ بھی اویلیبل ہے اور انڈیا میں بھی اویلیبل ہے، 40 حدیث جو ہے بالکل وہ ایک اسپریچول ایسپیکٹس کے حساب سے امام خمینی نے بھی وہ جوانوں کے لیے لکھی تھی، اور وہ بھی اچھی کتاب ہے. alislam.org ویب سائٹ پہ اس کا وہ بھی اویلیبل ہے، سافٹ کاپی بھی اویلیبل ہے، تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت مجھے تو کافی مفید رہا میرے لیے سیشن. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. آپ لوگ دونوں آئے اور الحمدللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ ڈسکشن کو ہم لوگ اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ مرحلوں میں انشاءاللہ کچھ پریکٹیکل اسپیکٹس کی طرف بھی ہم لوگ آگے بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. تمام سے دعا انشاءاللہ. تمام سے دعا. اللہم عجل لولیک الفرج.